زینب بچہ یہ سام السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دل کے رشتے کمال ہوتے ہیں، دور جا کے بھی پاس ہوتے ہیں۔ فرینڈس، آج ہم بات کریں گے ریلیشنز کے اوپر کہ رشتے ہوتے کیا ہیں، ان کو ہم ہینڈل کیسے کریں، ان کو ہم لے کے کیسے چلیں۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جن کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سید صبغت اللہ صاحب۔ آپ پروگرام ہوسٹ، رائٹر، ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر اور FM 92.4 پر RJ ہیں۔ ملک کی ٹاپ 3 جامعات میں آپ نے ٹریننگ سیشن دیے ہیں اور بہت سے اعزازات آپ کے نام ہیں۔ ہم مزید گفتگو کو طویل نہیں کرتے۔ سر جی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بہت شکریہ فروا کہ آپ نے مدعو کیا اور اتنے مزے کے ٹاپک پہ بولنے کے لیے جو ہے بلایا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا میرا جو ساتھ ہے، بلکہ تمام تر سننے والوں کے ساتھ بھی جو یہ چند لمحات گزریں گے مسکراہٹوں سے بھرپور ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا سر، بات ٹاپ مطلب رشتے ہوتے کیا ہیں؟ ہم کس چیز کو ریلیشن کا نام دیتے ہیں؟ اچھا چلیں، میں مکمل طور پہ آغاز کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھاں شکر ذات والا صفات کا کہ جس نے شعور کی طاقت، قوت گویائی اور دیدہ و بینائی بخشی۔ السلام مقصود کائنات اور سلام بخدمت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کروڑا احسان اس مالک کل کا کہ جس نے بنایا زمین کو بھی، آسمان کو بھی، ہواؤں کو، فضاؤں کو، لیل و نہار کو، شجر کو، تخت سرا کو، عرش اولا کو، نباتات کو، جمادات کو، جنات کو، انسانوں کو، پروانوں کو، دیوانوں کو، مستانوں کو، پاتال کی بستیوں کو، صحرا کی ہستیوں کو، چندا کی چاندنی کو، پربتوں کی جوبن کو، دلوں کی کہانیوں کو، صحراؤں کی رانیوں کو، فقط میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی خاطر۔ تو بعد سلام جو ہے میں ڈائریکٹ آپ کی کوشچن کی طرف آتا ہوں فروا۔ مزے کا ٹاپک ہے۔ آپ نے جو پہلا سوال پوچھا کہ یار رشتے ہیں کیا، تو دیکھیں میں رشتوں کو جیسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا جذبہ ہے رشتہ کہ جو آپ کو تنہا نہیں ہونے دیتا۔ آپ ایک اندھے کمرے میں اور کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے اور آپ سوچتے ہو یار کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، تو آپ کے ارد گرد کچھ صورتیں بنتے ہیں، کچھ چہرے بنتے ہیں، اور وہ جو چہرے آپ کے ذہن میں اس ٹائم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ رشتے ہیں۔ چاہے وہ آپ کو اس ٹائم پہ مسکرانے پہ مجبور کریں، ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں پرانی، چاہے آپ کو ان کی یاد رلا دے، یہ رشتے ہیں۔ میرے استاد محترم واصف علی واصف، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دیش جو ہے، کوئی بھی وطن جو ہے، کوئی بھی شہر، گاؤں، قصبہ، گلی، مٹی جو بھی ہے، وہ پیاری اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت سے جنگلات ہیں، وہاں پہ میدان ہیں، وہاں پہ آپ کا خوبصورت سا گھر ہے، اس لیے آپ کو آپ کا شہر یا ملک پیارا نہیں ہوتا۔ آپ کو پیارا آپ کے پیاروں کی وجہ سے لگتا ہے۔ آپ اگر میں آپ کو سوئٹزرلینڈ بھی ایک بندہ اکیلے لے جائے نا، آپ اکیلی ہوں، آپ یقین جانے آپ اداسی سے مر جائیں گی۔ ہم لوگوں نے ایک چیپٹر پڑھا تھا فرسٹ ایئر کی بک میں، اوکے بائی دا سی کے نام سے، اس میں انہوں نے شروع میں جو رائٹر تھا اس نے بہت مزے کی بات لکھی تھی کہ وہ ایک ایسے علاقے کی بات کرتا ہے کہ جو ساحل سمندر کے کنارے ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہیں جو چیزیں سمندر چھوڑ کے جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ جو کچرا چننے والے ہوتے ہیں پلاسٹک لوہا وغیرہ کٹا کر کے بیچتے ہیں، سملرلی یا دو مچھلیاں بیچتے ہیں، یا پھر وہاں سے جو پلاسٹک ہے یا کوئی ویلیوبل آئٹمز وہاں پہ جو سمندر چھوڑ کے جاتا ہے اس کو بیچ کے گزارا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل کے چلے جائیں تو ان کے لیے روزگار کے، معاش کے بہت سے طریقے، بہت سے راستے اور نکل آئیں۔ لیکن کیا ہے کہ جو ہوم سکنس ہے، جو پیاروں کی عادت پڑ چکی ہے، انہیں واپس لے آتی ہے، وہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو میں نے بتائی کہ رشتہ وہ احساس ہے کہ جو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اب ہر رشتہ جو ہے خاص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پریشان ہوئے، آپ کا چہرہ آپ کی ماں نے دیکھا اور کہا میرا پتر جو ہے آج مجھے اداس لگ رہا ہے۔ اب مجھے پھر میں نے فروا آپ کو پہلے کہا تھا یار میرے سیشنز لمبے نکل جاتے ہیں، میں پھر بھی کوشش کروں گا جلدی کنکلوڈ کروں، کیونکہ یہاں پہ وہ سٹوریز بننا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ کئی دفعہ رکتی نہیں ہے۔ خیر یہ بھی مالک کا کرم ہوتا ہے۔ تو ماں سے ریلیٹڈ بات میں کچھ اور کرنا چاہتا لیکن اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی
وہ لکھتے ہیں کہ میری ماں جو ہے مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی تھی. ہو سکتا ہے میں نام کنفیوز کر رہا ہوں لیکن قصہ مقصد ہے سنانا. کہتے میری ماں مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تھی, تو ایک دن میں نے سوچا کہ یار میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میری ماں ناراض ہو جائے. کہتے میں کچن میں جا کے بیٹھا تو میری ماں نے مجھے کھانا سرو کیا جیسے کرتی تھی. تو کہتی میں نے ایک نوالا لیا, میں نے یوں پھینکا سالن کو, میں نے کہا اس میں نمک تیز ہے. ماں نے ایک اور چیز دی, میں نے کہا روٹی خراب بنی ہے, وہ بھی پھینک دی. کہتے گلاس پانی کا دیا میرے پاس, لیکن میں نے گلاس بھی پھینک دیا وہاں پہ. کہتے میں نوٹ کر رہا تھا, میں چاہتا تھا میں اپنی ماں کو غصہ دلاؤں کہ یار ان کو غصہ ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہو مجھ پہ, کس طرح مجھے مارتی ہے, کس طرح مجھے جھنجھوڑتی ہے, کس طرح پیٹتی ہے مجھے. کہتے میں جس اس پہ ٹپائی پہ بیٹھا ہوں تو اس کو بھی میں لات مار کے پھینکا. کہتے میری ماں نے مجھے دیکھا اور مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگی پتر آج تیری طبیعت خراب تو نہیں کی, ہو گیا. میں نے دس. تو رشتہ وہ ہے کہ یار اب جب ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤ تو ایک مان بڑھ جائے. اب دوسرا رشتہ دیکھیں کہ یار ڈر بہت لگتا ہے, خوف بہت آتا ہے, لیکن اچانک دل میں ذہن میں خواہش آئی یار یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. ڈرتے ڈرتے ایک ہی بندے کے پاس قدم جاتے ہیں اور ہم ایک ہی بات کہتے ہیں, ابا جان مجھے یہ چیز چاہیے. یار رشتہ وہ ہے کہ یار آگے سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے, ابا جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے لیکن کوئی دیر بعد لا کے دے دیں گے. ایک ہی رشتہ ہے جس سے آپ پیسے مانگنے جاؤ گے. پورا بچپن اٹھا کے دیکھ لو زندگی میں, ابا جی کے پاس ہی جانا ہوتا تھا. پھر آپ کے کچھ کرائم پارٹنرز ہوتے ہیں, ایک بہن نکل رہی ہے نا گھر سے, اسے ایک مان ہے یار میرا سچا بھائی موجود ہے, میں بالکل سیف ہوں. اور بھائی کیا ہے, بھائی کو بھی پسند آ گیا, سیدھا سیدھا اپنے کرائم پارٹنر کے پاس جائے گا. بہن مسئلہ یہ ہے یار وہ کلاس میں لڑکی پڑھتی ہے, اچھی لگتی ہے, اچھی اس لیے لگتی ہے کہ عادتیں اس کی اچھی ہیں, نمازی بھی ہے, ہزار باتیں بتا دیں گے. اماں کو جا کے بہن بھی منا دیتی ہے. ٹھیک ہے, سملرلی ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے اپنی لائف میں ایسا انسیڈنٹ دیکھا کہ جہاں پہ میرے دوستوں کے پیرنٹس نے آگے مجھے کہا پتر تیری سنتا ساڑی نہیں سنتا. آپ کو دیکھ لینا کہ استاد بچے جو ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی زیادہ مانتے ہیں ماں باپ کی جگہ پہ. تو یہ رشتے جینے کا سہارا ہیں, آپ کی ساری زندگی رشتوں پہ مبنی ہے. اور سب سے بڑا رشتہ رب کا ہے, اس پہ پھر میں بولنا شروع کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. تو میرے خیال میں رشتوں والا کانسیپٹ مس پر کلیئر ہو گیا ہوگا. جی بہت شکریہ. لگتا ہے جیسے دریا کی روانی ڈسٹرب کرنا کچھ اچھا نہیں لگے گا, تو مگر کیا کریں, ایک پروگرام کا ایک طریقہ ہے. اچھا سر, یہ جو ینگ گرلس بوائز محبت میں پڑ جاتے ہیں یا ان کو محبت ہو سی جاتی ہے تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ تو پاس ہے میں ہوں دور, رہ بھی نہ پاؤں میں تیرے سوا, ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے فروا, یقین جانے کی ہمارے وقت کی ضرورت ہے. میرے کافی سارے سیشنز ہیں جو اسپیسیفک اس ٹاپک پہ, خیر وہ کاؤنسلنگ سیشنز میں آ جاتے ہیں جہاں پہ جا کے بولنا پڑتا ہے, سمجھانی پڑتی ہیں چیزیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک صرف سوال ہے, اس پورے ٹاپک کو لے کے بھی ایک بڑا سا 1.5 گھنٹے کا سیشن کریں گے آنے والے عرصے میں انشاءاللہ. تو جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو مس فروا جو آپ کا سوال ہے نا کہ یار یہ جو لڑکی لڑکے کا ریلیشن ہے, کوئی اچھا لگ گیا آنکھ کو, کوئی پیارا لگ گیا, وہ کیا تھا کہ کبھی رک گئے کبھی چل دیے, کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے, یوں ہی ارے عمر واہ ساری گزار دی, یوں ہی واہ واہ. زندگی کے ستم سہے, کبھی نیند میں کبھی ہوش میں, تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر, نہ نظر ملی نہ زباں ہلی, یوں ہی سر جھکا کے چل دیے, کبھی زلف پر کبھی چشم پر, کبھی تیرے حسین وجود پر, جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے. مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہیں ہم جدا جدا, وہ جدا ہوئے تو سنور گئے, میں جدا ہوا تو بکھر گیا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی تیرے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو میں نے کہا نا کہ اکثر چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. سب سے بڑا یہ جو لڑکی لڑکی ریلیشن والا, یہ ہمیں ایک ہی سسٹم دے رہا ہے, وہ ہے کو ایجوکیشن. میں خود کو ایجوکیشن میں 6 سال پڑھا ہوں, میرا بی ایس آنر سے لے کر ایم فل تک 6 سال لگاتار جو ہے وہ کو ایجوکیشن میں. جہاں بہت سارے پازیٹیوز ہیں وہاں پہ ایک نیگیٹو یہ بھی ہے, ہم انسان ہیں اور انسان کو فطری طور پہ کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو جنت میں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ان کی طرف جانے کا دل کیا تھا, کہ یہ لگتا تھا کہ یار یہ میرے اپنے وجود کا حصہ ہے. تو مالک نے کیا کہا تھا کہ ان کا نکاح کراؤ, جنت کی کچھ چیزوں میں سے اماں ہوا کے لیے حق مہر رکھاؤ اور اس کے بعد ان کو لیگل ریلیشن میں لے کے آؤ. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ بے بنیاد ریلیشن ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ, اس کی ریزنز بھی ہیں, بہت سی ریزنز ہیں کیوں پڑ جاتے ہیں, کہ
انسان کیئر مانگتا ہے، میں نے پہلے کہا رشتے اٹینشن مانگتا ہے انسان. اب کئی مرتبہ گھر کی محرومیاں ہیں، کئی دفعہ اماں ابا دونوں کمانے پہ لگے ہیں، بچوں کو وہ پیار نہیں ملا جو بچے ڈیزرو کرتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ناچاکی کی وجہ سے وہ خامیاں رہ گئی بچوں کے اندر، جو بچوں میں پوری انسان جو ہے نا ہمیشہ اس طرف جاتا ہے جس طرف اسے پیار ملے گا، رسپیکٹ ملے گی. اور یہی چیز ہے کہ جب ایف ایس سی کر کے چھوٹے بچیاں یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب انہیں ماحول ڈیفرنٹ لگتا ہے، کوئی بندہ یہ کہ یار میں تو تمہاری زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں دور کر دوں گا اور مجھے آپ جیسا کوئی نہیں لگتا، آپ کو وہ اچھائیاں آپ کی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو گھر میں کسی نے بتائی نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی آپ سارا کیئر کنسرن اٹینشن اس بندے کو دیتے ہیں جو آپ کو ویلیو کر رہا ہے، جو آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے. کچھ بنیادیں یہ والی ہوتی ہیں، اور اس دوران جا کے چونکہ اممیچورٹی ہوتی ہے، دونوں کا مائنڈ اتنا گروم نہیں ہوا ہوتا، وہاں پہ جا کے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ عہد و پیمان بہت سارے ہو جاتے ہیں، لیکن جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ماں باپ بچی کو کیا کہتے ہیں، یار ہم نے اس لیے بھیجا تھا تمہیں، تم نے ہماری ناک کٹوا دی. جب وہ بچی بات کرتی ہے سٹینڈ لے کے، تمہارا رشتہ جو ہے ہم نے کب سے جو ہے نا پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کیا ہوا تھا، اپنا نام نسب دیکھو، تم لوگ سید ہو وہ نان سید ہیں، اپنا سٹیٹس دیکھو، تم اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو، وہ ابھی محنت کر رہا ہے، کب جا کے اسے تنخواہ ملنی ہے، اتنے بڑے بڑے رشتے آئے. تو وہاں پہ آ کر بہت سارے پرابلمز یہ ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، مجبوریاں حالات جو ہے لے جاتے ہیں، لیکن اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ ساری زندگی اپنی خراب کر بیٹھتا ہے. تو میں ریکمینڈ یہی کروں گا بچوں کی، یہ جو ریلیشن کی حیثیت کوئی نہیں ہے، جب اس چیز میں لگو کہ آپ لگے کہ پڑھنے لگے ہو تو پھر پیچھے ہٹ جایا کرو، سورسز ختم کر دیا کرو جو اس بندے کی یاد کے ہیں، اور ورنہ ڈائریکٹ بات اپنے پیرنٹس سے کر لیا کرو، جو ان کا ڈیسیجن ہو اسی کو مان کے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ جایا کرو. تو میں یہی کہتا ہوں بچوں کی یہ ریلیشن جو ہے نا کوشش کیا کرو کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، ورنہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ لیول تک لے کے جاتے ہیں ان رشتوں کو. جی فروا. جی بالکل، محبت لفظ نکالنا بڑا آسان ہے سر، لیکن جب نبھانے کی باری آتی ہے نا، ہائے، کاؤنسلنگ میں بڑے بڑے میں نے لوگوں کو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھو ہم نبھا نہیں سکتے، اللہ کرے تمہیں مجھ سے اچھا بندہ ملے، اللہ کرے تم اچھے گھر میں جاؤ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بچی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے کہ جائیے تے کتھے جائیے، روئیے تے کتھے جا کے روئیے. اچھا فروا، آپ کو یہ لگے کہ بچی ٹوٹ جاتی ہے، میں نے ہمیشہ بچے ہی ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ پھر انسان بھی تھوڑا سا سیلفش ہے نا، تو ہاں وہ شاید وہ ہمارے جینڈر، لیے ہاں جینڈر والی بات بھی آ جاتی ہے نا، کیونکہ میں تو ہم زیادہ لوگ تر دیکھیں جی جی ہمارے کیس میں تو اکثر استخارے میں نہ آ جاتی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. تنخواہ اچھی ہو تو استخارہ پہلے سے ڈالنا ہوتا ہے، اور اگر تنخواہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو پھر استخارے میں بھی نہ آ جاتی ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ دونوں میں، اور واقعی میں آخر تک نبھانے والے کم ہوتے ہیں. تو بہت جب ہے. قدم بڑھاؤ تو یہ سوچ کے بڑھاؤ کہ اس کو آخر تک لے کے جانا ہے، کہ وہ تھا نا کہ رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو اس میں فروا ایک میرے ذہن میں اکثر میں سناتا ہوں، مجھے سنانے کے کہا بھی جاتا ہے، پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاعری ہے، غزل ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو جی وہ جی، میں سنا ارشاد دیتا ارشاد. ہوں کہ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکین سہی، میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکین سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگے جان سے لاکھ کریں سہی، سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، اور ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، اور ہمیں آپ ہی کھینچیے تار پر، جو کوئی نہیں تو ہم ہی سہی، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر تک نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، اور انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشین سہی. جی فرما. جی بالکل، درست ارشاد فرمایا آپ نے کہ نبھانا بہت مشکل اور بہت اہم ہوتا ہے، نبھاتے ہوئے اللہ معافی. مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا کہ دیکھو مجھے نا پیار ہو گیا ہے، تو پنجابی میں کہتے ہیں، اپر پنجاب کی جو پنجابی ہے کہ شالا تسی توڑ تا ہی نہیں بھائیو،
مطلب آپ بالکل آخر تک نبھائیں. جی جی ایسا ہی بالکل. اچھا محبت بے لوث جذبہ ہوتی ہے سر. ہم جسے چاہتے ہیں ہم اسے آگے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو کانٹا بھی چبھے, سگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے. یہی بات ہوتی ہے نا. ہم چاہتے ہیں وہ بندہ یا بندی ترقی کرے, وہ آگے جو اس کا ایک نام ہو. محبت ایسا ہی. بیسیکلی ایک بے لوث جذبہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کیوں پانا کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندھا دھند کیوں ایک چیز کی دھن سوار ہوتی ہے, ہم کیوں اچھا اسی سب. چیز میں اپنے پیاروں سے بھی جدا ہو جاتے ہیں, اپنے ماں باپ, اپنے فرینڈز, اپنے ہر چیز سے ہم خود کو نوچ رہے ہوتے ہیں, نوچ کے پھینک دیتے ہیں, لیدا کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ بس دیکھو میں تو اس محبت کو ختم کرتی ہوں, میں اس محبت کو ختم کرتا ہوں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ بھی مزے کا سوال ہے, اچھا سوال ہے یار. ہم لوگوں نے نا اپنے آپ کو ایلوژنز میں رکھا ہوا ہے, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نا دھوکے دے کے رکھا ہوا ہے. ہماری جو روحانی محبت ہوتی ہے, پاکیزہ محبت ہوتی ہے, بلیو می اینڈ پہ جسمانی محبت پہ آ کے ختم ہوتی ہے. کچھ کڑوے لفظ ہیں, کچھ سخت لفظ ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں یار. یہ یاد رکھنا, جو یہ کہے نا یار کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے یا اکٹھے کولیگز کو روحانی محبت ہوگی ہے, پاکیزہ محبت ہوگی ہے, صرف کردار سے محبت, یہ صرف باتیں ہیں, یہ صرف دھوکے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہم لوگوں کی ساری محبتوں کا نچوڑ آخری چیز ہے, اس کو پا لینا. میں تھوڑا سا سخت ہو کے اگر بولوں نا تو آخری چیز ہے جس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے یہ محبت. اور اس طرح کا انجام ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھا ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوئی, بہت سے غلط قدم اٹھائے گئے انہی لوگوں کی طرف سے کہ جن کو لگتا تھا کہ یار ہم سے پاکیزہ محبت کوئی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکے میں سب سے بڑھ کر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. یاد رکھیے اگر تو پاکیزہ محبت ہے پھر تو ماں جیسی محبت ہونی چاہیے نا, کہ جو اپنے بچے کو اوپر جاتا ہوا دیکھتی ہے, ماں کہتی ہے یار میں خود بھوکی رہ لیتی ہوں, یہ کھائے. ٹھیک ہے, ماں کہتی ہے یار کہ بچہ جو ہے نا اچھے لیول کی جاب کر رہا ہو, اوپر اس کے اچھے گھر میں, مطلب وہ پہلی چیز ہی وہ مانگتی دعا کہ یار اسے بہت پیار کرنے والی بیوی ملے. ٹھیک ہے, ماں کیا کہتی ہے, میری بیٹی کو بہت پیار کرنے والا ہسبینڈ ملے, مطلب اپنے آپ سے دور کرنے کی دعا مانگ رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے, ہمیں تو چاہیے ہی یہ بندہ. ہم لوگوں نے محبت کے نام پہ کسی اور چیز کو ڈیفائن کر رکھا. تو کوئی محبت پاکیزہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے خیال جو ہے صرف جنس پہ جا کے رکتے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار جسے ہم چاہتے ہیں اس کے قریب کوئی نہ جائے, اور اسی وجہ سے ہم لوگ اذیتوں میں ہیں. میں بلیو می بات کہتا ہوں کہ جو محبت آپ نے جس کا ذکر کیا ہے نا, وہ ماں کر سکتی ہے, اپنے بیٹے سے باپ کر سکتا ہے, اپنی بیٹی سے بھائی اور بہن کے درمیان ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ یہ دو دوستوں کے درمیان, اس کے علاوہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس چیز کی. اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اس کی کردار کی محبت ہے, اس نے جہاں جانا ہے جائے, میں ساری زندگی بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا, یہ صرف باتیں ہیں, صرف باتیں ہیں. تو ان ایلوژن سے اپنے آپ کو نکالیں پلیز. جی سر, اس کی خاموشی کو پڑھ ہی ڈالا ہم نے, وہ جو جذبوں کو چھپائے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ, یہ میری خود کی لائن ہے. چلیں جی اچھی بات اچھا, ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں اس کی آنکھوں کو, تمہارے شہر میں سیلاب آنے والا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا شکریہ. سر, ایک تھوڑا سا پریکٹیکل سوال کر لیتے, جذبوں کی بات ہو رہی ہے. گرلز بوائز اکٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے اور کوئی آ کے آپ کو کہے جی آئی لو یو, آئی ریئلی لو یو, مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, مطلب میں گوڑے گوڑے عشق میں مبتلا ہوں, اور جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میں یہ کر لوں گی وہ کر لوں گا یا گی, آپ کیا کریں ایسی سچویشن میں؟ ٹھیک جب ہے. آپ کلیئر ہو اپنی مائنڈ میں, اپنی ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن کو لے کے کلیئر ہو کہ دیکھو جو کچھ ہوگا پیرنٹس کی مرضی سے ہوگا یا جیسے باہر جا کے ہوگا, کس طرح ہوگا. ایک بندہ بہت پریکٹیکلی سوچ رہا ہوتا ہے, ایک جذباتی ہو رہا ہوتا ہے. پریکٹیکل بندہ ہمیشہ برا ہی کیوں بنتا ہے, ذرا یہ بھی بتائیں, اور اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ اچھا, میں مزے کا سوال ہے. آپ تو ایجوکیشنل لائف سے آئے گی, پروفیشنل لائف میں آ گئی. تو دیکھیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ پروفیشن کے اندر ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ جو ہیں آپ کو ملتے ہیں, اور وہاں پہ کئی مرتبہ کہ جو بچے ساری زندگی اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ آ کے ہٹ جاتے ہیں کہ یار اب تو ہماری جاب بھی ہوگی, ہم کولیگز بھی ہیں, مان بھی جائیں گے بڑے. تو پہلی چیز یہ ہے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اور جو میرے اسلام نے کہا کہ اس چیز کا حق لڑکی اور لڑکے کو اسلام نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اپنی پسند کی طرف جائیں, اور دونوں کا راضی ہونا لازمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سماج بہت ظالم ہے,
ہم روایات کی چادر میں لگے لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے خواب ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہمارے سپنے کسی اور کی آنکھوں کے ہیں، تو ہم لوگوں پہ بہت سارے پریشرز آ جاتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں پہ. تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے اقرار کر. دیکھیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی تو پیغام نکاح بھجوایا تھا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے کردار کی بنیاد پر پروفیشن میں، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا، ڈائریکٹ پیغام نکاح بھجوایا تھا. پہلی چیز یہ دیکھو بچوں کہ آپ لوگ جب جا رہے ہو، میں سننے والوں کو کہہ رہا ہوں، جب آپ پروفیشن کے اندر ہو وہاں پہ، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پسند کرے، آپ کو پیغام نکاح اگر کوئی بھجوا رہے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، کمپیٹیبل ہے، ہمارے ساتھ اسلام بھی سوٹیبلٹی کمپیٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ آپشن آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سے اچھا لگتا ہے، ڈائریکٹ انہیں ایک بات کہیں، اگر لڑکا ہے تو ایک بات کہیں کہ آپ جا کے میرا یہ پتا ہے، میرے ماں باپ کو جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کریں ڈائریکٹ طریقے سے، پہلے اپنے امی ابو کو منائیں جا کے، اس کے بعد میرے امی ابو کو منائیں. یہ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ادر وائز میری طرف سے اسٹریٹ نو. دوسری چیز، اگر لڑکی ہے تو لڑکی کی بات سن کے لڑکا یہ کہ یار دیکھیں، میں نے یہ بتایا نا حضرت خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھجوایا تھا، تو کیا ہے، پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے، لڑکا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں اپنے اما ابا کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بات کیجیے، میں رشتہ بھجواتا ہوں، بات ٹھیک ہے. اگر یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا ریلیشن نہیں مانتا جس کو سال سال، دو سال، تین سال گھر والوں سے بچا کے چھپا کے رکھنا چاہے. فل فور جاؤ، فل فور بات کرو، اور اگر بالفرض کوئی پسند نہیں ہے تو سیدھا سیدھا بتا دو کہ یار آئی ایم کمیٹیڈ، یہاں پہ میرا کہیں اور رشتہ ہو چکا ہے. پلیز اپنے کام سے کام رکھیے. آپ باہر کنٹریز میں ہے نا، وہاں پہ آپ ایک لڑکا ایک لڑکی کی فرینڈ شپ کی اوپر کرتا نا، وہ نہ کر دے، پہلی دفعہ چاہ رہے وہ نہ کر دے، اس کے بعد وہ کرے گا تو ہراسمنٹ میں آئے گا، شی کین کال پولیس، ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ کو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلنا ہے. سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے اپنا ٹارگٹ بنا کے چلو. ٹارگٹ اپنا آپ کو پتا ہونا چاہیے یار کہ میری لمیٹیشنز کیا ہیں اور مجھے کتنی اجازت ملی ہوئی ہے گھر سے. جب آپ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رہو گے، یقین جانے کوئی بھی چیز آپ کو ہٹا نہیں سکتی. ادروائز اگر آپ کو لگے کہ آپ نے بڑھنا ریلیشن کے لیے سادہ سا ایک طریقہ ہے پیغام نکاح، اور اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کرو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی کئی دفعہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ کوشش کیا کرو کہ جتنی حد الوسع کوشش ہو سکے اپنے آپ کو بچایا کرو. جی فروا. جی سر، واقعی جو جذبے ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے عظیم ہوتے ہیں، ہر ایک سے جڑتے نہیں ہیں، اور اگر جڑ جائیں تو پھر توڑنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت تو مشکل ہو جاتا کوشش ہے کیا سر. جائے کہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رکھیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا، آپ کی لائف کی ڈیفینیشن کیا تھی، آپ بننا کیا چاہتے تھے، اور آپ کس چکر میں پڑ رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی کیا چکر چلانا چاہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں. تو بات یہی ہے کہ اپنی خواہشوں کا بھی احترام کریں، دوسروں کی خواہشوں کا، لفظوں کا اور جذبوں کا احترام کریں. احترام ہی سب کچھ ہے، محبت سے ہی دنیا چلی ہوئی ہے، نفرتیں تو دنیا تباہ کر رہی ہے. ہمارے ارد ایسے ہی گرد ہونے والی جنگیں، کٹنے والے لوگ اور سلگتی ہوئی آگ اس نفرت کا ہی ثبوت ہے. بہت شکریہ سر جی، اتنی مزے کی ڈسکشن ہو رہی تھی جی، چاہ رہا تھا 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور یہ باتیں کبھی ختم نہ ہو. چاہتوں کا سفر ہے نا، یہ کبھی رکنے والا. سو سیشن کے حوالے سے اپنی رائے دے. فروا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، مزے کا ٹاپک تھا. دیکھیں ٹاپک آپ نے چھوڑا تھا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اچھا عنوان جو ہے وہ سلیکٹ کیا. وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کی. میرے خیال ہے کہ ذہن میں ایک ٹاپک اور تھا جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا تو مجھے لگا اسی پہ بات کر لینی چاہیے. تو نیکسٹ انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہ وہ ٹاپک جس پہ 2.5-3 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. تو پھر وہ بہت اچھا کام کریں، آپ ایسے ہی محنت کرتے رہیں اور ایسے ہی لگن سے آگے بڑھتے رہیں اور اپنی نیت کو پاکیزہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. یقین جانے آپ کے کام آسان ہوتے جائیں گے. اور مزہ آیا گفتگو کرنے کا. لمیٹڈ ٹاپک تھا، لمیٹڈ ٹائم تھا. تو امید کرتا ہوں کہ پھر کہیں نہ کہیں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، ملاقات ہوتی رہے گی. تو تمام سننے والوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں اور آپ کے لیے. جی بہت شکریہ سر جی. اور ہم امید کریں گے آپ اسی طرح اسکرین پہ نظر آتے رہیں اور اپنا ایف ایم کے پروگرام کو کنٹینیو کریں، کیونکہ جو ایف ایم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک نالج ہوتا ہے، ان میں ایک پاور ہوتی ہے، وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں. یہ بات میں نے نوٹ کی ہے. جتنے انشاءاللہ بھی میں پوری آج کوشش کروں گا. بس کچھ ابھی حالات ایسے ہیں، کوئی روٹین اتنی ٹف بنی ہوئی ہے، لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جلد از جلد دوبارہ ریزیوم کروں. جی جی بالکل انشاءاللہ آپ ریزیوم کریں گے. اور تھینک یو فرینڈس، یہ تھا آج کا ہمارا
स्पेशल सेशन सैयद सिबगतुल्लाह साहब के साथ। सर अगेन सर जी बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम आपको बुलाएंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत शरारती स्टूडेंट हूँ मैं। तो चाहतों का ये सफर, चाहतों का चलिए ये जी, सफर कभी रुकने ना पाए। इंशाल्लाह वीडियो को इंशाल्लाह। लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंजल डायरिया चैनल अबाउट करियर काउंसलिंग। अल्लाह हाफिज सर जी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज।